سورہ آل عمران آیت نمبر 51۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالی ہی میرے رب ہیں اور تمہارے رب ہیں، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دینا، کوڑی کے مریضوں کو ٹھیک کر دینا، پرندے کے اندر اس طرح پھونک مارنا اور وہ اڑنا شروع کر دے، اور خاص طور پر جیسا کہ ذکر کیا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کرنا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان معجزات کے آخر کے اندر یہ بات ضرور ارشاد فرمائی کہ یہ میرا ذاتی فعل کوئی نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہاں پر تو صرف 2 مرتبہ بِإِذْنِ اللہ اور بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ آئے ہیں، جبکہ آگے چل کر 7ویں پارے کے اندر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے 4 مرتبہ یہ الفاظ کہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ محترم سامعین کرام، خاص طور پر جب ان کے مردوں کے زندہ کرنے کی یہ بات آئی تو شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی معبود تو نہیں، الوہیت تو نہیں ہے ان کے اندر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واشگاف الفاظ کے اندر یہ بتا دیا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، کہ دیکھو میں تمہارا رب نہیں ہوں، میرا بھی اور تمہارا رب بھی کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو۔ گویا اس کے اندر جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی بھی کیا کر دی؟ نفی کر دی، اور بتا دیا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی قرآن مجید کے اندر آنے والی دیگر آیات، یہ اساسی بنیادی عقیدے سے تعلق رکھنے والی ہے۔ یہ بنیادی آیات ہیں جو جن میں سے مختلف حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی زبان سے اپنی قوم کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے، کہیں ان اللہ ربی کے الفاظ آئیں، کہیں وَإِنَّ اللَّهَ ربی کے الفاظ آئیں، کہیں ان اللہ هُوَ ربی وَرَبُّكُمْ کے الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بتانے کے لیے کہ بھی میرا اور تمہارا، ہم سب کا بنیادی اور اساسی عقیدہ اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ الوہیت اور ربوبیت اگر جچتی ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اسی کے ساتھ جچتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں جچتی۔ محترم سامعین کرام، اس مختصر سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتوں کو بیان کر دیا۔
پہلی بات ان اللہ ربی و ربکم کے اندر ہے، اور دوسری نمبر پر دوسری بات فاعبدوہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا پہلی بات ان اللہ ربی و ربکم، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ مشہور مفسر قرآن ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ گویا کہ ان اللہ ربی و ربکم یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہ رہے کہ ایک قوت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قوت علمی اور عقلی، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا علم اور ہماری عقل اس بات کے اوپر آ جائے، اس بات کو ہم مان لیں کہ رب اگر کوئی ہے، الوہیت کا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنا یہ بنیادی عقیدہ جب ہمارے علم کے اندر آ جائے گا تو ہمارا ایمان بھی مضبوط، ہمارا علم بھی مضبوط، ہماری عقل بھی کیا ہے مضبوط۔ اور اگر اس کے اندر کسی قسم کا رتی برابر بھی کوئی فساد آ گیا، کوئی شک و شبہ آ گیا، تو یاد رکھیے گا قرآن مجید نے دوسرے الفاظ کے اندر بڑے واشگاف الفاظ اور ببانگ دہل اس کا اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو میرے ساتھ کسی طرح بھی کسی بھی چیز کے اندر شریک ٹھہرائے گا اس مشرک کی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام کے سورہ مائدہ کے اندر ہم 6 پارے میں پڑھیں گے، وہاں پہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے۔ یہ اتنی سخت بات، اس وجہ فرمایا کہ یہ ہمیں علمی اور عقلی طور پر یہ بات مان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ میرا اور تمہارا رب، میرا اور تمہارا معبود، میرا اور تمہارا الہ وہ اللہ ہی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس بات کے اوپر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ رب کسے کہتے ہیں۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تربیت کرنے کے معنی تو ہے ہی ہے، لیکن رب اس ذات کو کہتے ہیں جو شروع سے لے کر کسی چیز کی تربیت کرنا شروع کرے اور اس کی ہر ضرورت کے ہر عمر کے اعتبار سے جو اس کے مناسب چیزیں ان کو عطا کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ اس کو انتہا تک کیا ہے لے جائے۔ اب دیکھ لیجئے انسانوں کی جو تربیت ہوتی ہے، انسان ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک اس کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ہر سٹیج میں، ہر عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اس کی یہ ساری ضروریات اور ساری فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تربیت کرنا، اس کو کہتے ہیں رب، جو ان کی ساری ضروریات کو پورا کرے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، تو پہلی چیز بتا دی علمی اور عقلی اعتبار سے، اور دوسرے نمبر پر فرما دیا فاعبدوہ، یہ عملی اعتبار سے، کہ جب ہم نے علمی اور عقلی طور پر اللہ تعالیٰ کو مان لیا کہ وہی ہمارا رب ہے، تو اب فاعبدوہ دوسری چیز ہے، عملی طور پر بھی ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں، عملی طور پر بھی ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کو لے آئے کہ ہم نے عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اوامر ہے تو اسی کے ہی ماننے ہیں، نواہی ہے تو انہی سے کیا کرنا ہے بچنا ہے۔ گویا کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے ہم نے کیا کرنا ہے بچنا ہے۔ تو جب یہ ہمارا علم اور ہمارا عمل، یعنی ہمارا قول اور عمل جب ایک پیج کے اوپر آ جائے گا، جب ایک چیز کے اوپر آ جائیں گے، ہمارے قول اور عمل کے اندر تضاد نہیں ہوگا، ایک ہی چیز پر، تو فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے پھر سیدھا راستہ ہے۔ ہم عملی طور پر، علمی طور پر بھی کہہ رہے ہیں، زبانی کلامی بھی کر رہے ہیں، اور عملی طور پر اس کو کیا ہے کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ جب ہماری یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم، پھر یہ کیا ہے تمہیں سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر چلنا، اور یہ وہ سیدھا راستہ وہی ہے جس کی میں اور آپ اور ہر شخص، ہر نماز پڑھنے والا اللہ کے حضور تمنا کر رہا ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، فرمایا کہ یہی عقیدہ توحید کی جو ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، جب ہم اس کے اوپر آ جائیں گے علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، تو فرمایا کہ پھر وہی دعا جو مانگ رہے ھذا صراط مستقیم، تو پھر یہ ہمارے لیے کیا ہے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی سیدھے راستے کے اوپر ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے آنے والی تمام
ذریات جو قیامت تک ان سب کو اسی عقیدے اور اسی بنیادی اساس کے اوپر کیا ہے ہمیں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔